مصطفیٰ آپ کے چہرے پہ پڑی ہوئی ہے، اس کو ذرا یہاں تک لے کے آئیں، پھر دیکھیں نور آئے گا، روشنی آ جائے گی۔ ہمارے کہ جو مٹی کی صورتیں ہیں، اس صورت میں میں نے تمہیں دیکھا، پھر ہمارا کہ میں نے جان لیا ایمان والا کون ہے، منکر کون ہے۔ منافقین نے کیا کہا؟ وہی بات، ہاں جی، ٹھٹھا کیا، مذاق اڑایا۔ آج آپ کے بھی اڑاتے ہیں، میلاد منانے والوں کے بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اس وقت مصطفیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، منافقین نے اڑایا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ ان پہ کون ایمان والا ہے، کون منکر ہے، حالانکہ ابھی جو بعد کی مخلوق ہوگی اس کے بارے میں بھی اعلان کر رہے ہیں کہ بعد والے بھی جو ہیں مجھے پتا ہے جی، اور وَنَحْنُ مَعَهُ، ہم ان کے ساتھ ہیں، وَمَا يَعْرِفُنَا، ہمیں تو جانتے نہیں ہیں، ہمیں جانتے نہیں ہیں، اپنے بعد والوں کے ایمان کا بتا رہے ہیں۔ تو فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات منافقین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو پھر کیا ہوا؟ فَقَامَ عَلَى الْمِنبَرِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے آئے۔ اب تک مصطفیٰ کا جمال دیکھا تھا، آج مصطفیٰ کا جلال دیکھیں۔ آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد فرمائی اور خدا کی صلاح بیان کی۔ ثم قال، پھر فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پہ طعنہ زنی کرتے ہیں۔ میرے علم پہ طعنہ کرنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعۃ الا نبأتکم بہ، ہمارا آج مجھ سے پوچھو، آج سوال کرو، ہمارا جو تمہارے اور قیامت تک کے درمیان جو معاملہ ہے، جو تم پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ پوچھو آج مصطفیٰ سے، تم سے لے کر قیامت تک کا جو معاملہ ہے، جو چاہو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ یہ جلال تھا۔ ایسی حالت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پردے ڈالنے کے لیے ہیں، لیکن کوئی خود سے پردے چاک کروائے۔ ایک نے کہا کہ جی بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تو باپ کا نہیں ہے، حرام کا ہے، تو اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اب تک پردہ تھا، لیکن آج جلال مصطفیٰ نے پردہ فاش کر بتا دیا تیرا باپ تو اصلی باپ کا نہیں ہے، تو اپنے اصل باپ کا نہیں ہے۔ ایسے کام بے باپے کیا کرتے ہیں، حرام والے ہی کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کے علم پہ طعنہ زنی، یقین جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ ایک اور حدیث ہے، تو ایک منافق نے سوال کیا کہ آپ دعویٰ نبوت کرتے ہیں، اگر آپ رسول ہیں تو پھر بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات پوچھ لو بھائی۔ اس وقت جمال میں تھے، پردہ پوشی فرما رہے ہیں، میں نے کہا کوئی اور بات پوچھ لو، یہ رہنے دو۔ سرکار کا غلام آ گیا، جوش میں آ گیا، میرے نبی کے علم پہ دعویٰ کرتا تھا، میرے نبی کے علم کو آزمانا چاہتا ہے، علم نبوت کی تو بات کرتا ہے۔ ادھر آ، میں بتاتا ہوں، وہ تو میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حرام زادے تو نے حرام کاری کی ہے، تیری حرام کاریوں کا سبب ہے تیری اونٹنی کے پیٹ۔ سن پھر غلام مصطفیٰ، نبی کا غلام پھر جوش میں آ گیا، ہمارا پھر سن، آج نبی کے غلام سے سن تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی اللہ نے پردہ ڈالا تھا، پردہ رہنے دینا۔ سرکار آپ کی شان میں لب کشائی کی تھی، آپ نے پھر بھی فرمایا اپنے غلام کو فرمایا پردہ رہنے دینا تھا۔ اس لیے بات جب نبوت کی آتی ہے تو پھر نبی کے غلام پھر وہ برداشت نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم باپ کے نہیں ہو، تمہارا باپ کوئی اور ہے، اور اس کے باپ کا نام بتا دیا کہ تم فلاں کے نطفے سے ہو، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ گئے۔ فقام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
یہ کس کا نعرہ ہے؟ عمر فاروق کا۔ یا رسول اللہ رضینا باللہ تعالی ربم، یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے رب ہونے پہ راضی ہو گئے، اللہ کے رب ہونے پہ ہم راضی ہیں۔ وبالاسلام دینا، ہم دین اسلام کو دین تسلیم کرتے ہیں۔ وبالقرآن اماما، قرآن ہمارا امام ہے۔ وبک نبی یا رسول اللہ، آپ خدا کے نبی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یا رسول اللہ فاعف عنا، معاف فرما دے یا رسول اللہ، معاف فرما جی، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ پتا تھا آج پردے فاش ہو جائیں گے، یا رسول اللہ پردے پڑے رہنے دیں، کیا بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آتے؟ ابھی بھی باز نہیں آتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بار فرمایا، کیا تم باز نہیں آتے؟ بات یہ ہے کہ نبوت جو ہے اس کے مقام کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ نبوت کو سمجھنے کے لیے عقیدت کی ضرورت ہے، عقیدت کے لیے محبت کی ضرورت ہے، اور محبت کے لیے ریا سے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ محبت دکھاوے نہیں مانگتی، محبت جو ہے وہ جب تک قلب میں نہ ہو وہ محبت نہیں بنتی۔ محبت نمود کا نام نہیں، ریا کا نام نہیں، دکھاوے کا نام نہیں۔ محبت کا تعلق قلب کی دنیا سے ہوتا ہے۔ جب قلب کی دنیا میں محبت ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ مقام نبوت کیا ہے۔ ہمارا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو انہوں نے اپنے دائیں طرف دیکھا، عرش کے دائیں طرف ہمارا کہ دیکھا کہ 5 شاخیں ہیں۔ فقال آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا رب ما ہؤلاء، مولا یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صفوۃ من نوری، یہ میرے نور کی صفت ہے۔ فرمایا فآن اللہ المحمود وہذا محمد، فرمایا کہ میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، یہ محمد ہے۔ فرمایا وانا المتعالی وہذا علی، میں متعالی ہوں، یہ علی ہے۔ وانا الفاطر وہذا فاطمہ، فرمایا میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے۔ وانا المحسن وہذا الحسن، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے۔ ولی الاسماء الحسنى وہذا الحسین، فرمایا سارے اچھے میرے نام ہیں، یہ حسین ہے۔ یہ ہے پنجتنی، یہ 5 تن ہیں۔ فقال آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَبِحَقِّهِمْ اغْفِرْ لِي، یا اللہ ان کے طفیل مجھے معاف فرما دے، ان کے طفیل مجھے معاف فرما دے، ان کے طفیل میری بخشش فرما دے۔ آدم علیہ السلام کا بھی ایمان ہے، 5 تن کے وسیلے سے خدا بھی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، باتیں یہ نہیں ہیں۔ آپ یقین جانیں ان جیسے کم از کم ویسے ہی بن جاؤ۔ ابرہا جب جو ہے نا لشکر لے کر آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے ان کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو دیکھا، ابرہا کے جو ہاتھی ہیں وہ سیدھے میں گر گئے اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے جن کی پشت میں نور نبوت ہے۔ ان کو پتہ چل گیا۔ پھر آپ کو یہ یاد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت فرمایا تو کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میری ناکہ کیا ہے؟ معمور ہے۔ صحابہ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، انصار ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، یا رسول اللہ ہمیں شرف میزبانی بخشی۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، اس کو پتہ ہے کہاں جا کے بیٹھنا ہے۔ یہ کہیں سے پڑھ کے آئی تھی؟
یہ اونٹنی پڑھ کے آئی تھی؟ کسی درس میں پڑھی ہے تو بتائیں کیا ہے؟ لمس کی برکت ہے کہ اس کی پشت نے مصطفیٰ علیہ السلام کو مس کیا ہے۔ جس سے مصطفیٰ علیہ السلام کا وجود نور مس ہو جائے وہ بھی عالمہ ہے، وہ بھی معمورہ ہے، اور وہ کب کی خبر رکھتی ہے؟ وہ 1000 سال پرانی خبر رکھتی ہے۔ ایک روایت 1000 سال کی، ایک روایت 700 سال کی۔ وہ اونٹنی اتنا علم رکھتی ہے جو نبی کے وجود سے مس ہو جائے۔ 1000 سال پہلے کی بات کا اس اونٹنی کو علم آ جاتا ہے۔ علم مصطفیٰ کی بات کیا کرتی ہے؟ آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کم و بیش 1000 سال پہلے طبہ اعلیٰ جو تھا وہ اپنی سلطنت کو وسعت دیتا ہوا مدینہ منورہ تک آ گیا، اور اس کے ساتھ 2 قسم کی جماعتیں ہوتی تھیں، ایک کاہنوں کی جماعت اور ایک علماء کی جماعت۔ ایک بار اسے یہ خیال آیا کہ یہ پتہ کرتا ہوں کہ ان دونوں میں سچا کون ہے۔ اس نے دونوں کو کہا کہ بھی تم بتاؤ تم میں سچے لوگ کون ہیں۔ اب جو علماء تھے وہ صاحب کتاب تھے، اور وہ کاہن جو تھے وہ رجومی تھے۔ تو اس نے کہا کہ تم دونوں قربانیاں کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہ سچا ہوگا۔ اور یہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ پہلے دستور یہ تھا کہ آمنے سامنے بات ہو جاتی تھی، قربانی کر کے لوگ پہاڑ پہ ٹیلے پہ اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، غیبی آگ آ کے جس کو جلا جاتی تھی اس کی قربانی مقبول ہے۔ وہ اہل کتاب کی قربانی مقبول ہوئی، اس نے نجومیوں کو نکال دیا، اہل کتاب کو ساتھ لے گیا، اور اس وقت 400 کے قریب علماء کرام جو ہے اس نے اپنی مجلس میں اپنے لشکر میں شامل کر لیے، اور ہر وقت اس کے ساتھ وہ علماء کرام رہتے تھے، جہاں جاتا تھا ان سے وہ مشاورت کرتا تھا۔ جب مدینہ پہنچا تو علماء یہود نے بتایا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دار ہجرت ہے، یہ حضور کا شہر ہے، اس پہ حملہ آور نہ ہو، لشکر کشی نہ کرنا۔